جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج 3 اہم ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے مین ایشو جو انویسٹیگیٹ کر کے ہم آپ کے سامنے لائے ہیں، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ ہے لاہور جو صوبائی دارالخلافہ ہے پنجاب کا، وہاں پہ اگر کہیں لاوارث لاشوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق مردہ خانے جو ہیں وہ بھی بھر چکے ہیں۔ لاہور میں بڑی تعداد میں لاوارث لاشیں ہیں، لیکن اس معاملے کی جانب توجہ نہیں دی جا رہی۔ اس کی ڈیٹیل ذرا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے مردہ خانے، عیدی سینٹر، یہ کیا سارا سین ہے، اور کس طرح یہ لاشیں کن کن کی ہے، اور پولیس کیا کہتی ہے اس بارے میں، کیونکہ پولیس تو یہ نشیوں کی لاشیں قرار دے کے تمام لاشوں کو جان چھڑوا دیتی ہے، لیکن کتنے پرسنٹ نشیوں کی لاشیں ہوتی ہیں باقی دیگر لوگ کس طرح جو ہے وہ لاوارث لاشوں کو نشیوں کی لاشیں قرار دیا جاتا ہے، وہ تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ بھی لاہور سے ریلیٹڈ ہے، اور لاہور میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پنجاب بھر میں بڑی خراب ہے، لیکن لاہور میں جو ہے یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، چوری ڈکیتی رازنی کا، اور وہاں پہ وزیر اعظم کے ایک انتہائی قریبی شخصیت کی گاڑی بھی چوری ہوئی ہے، وہ معاملہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تیسرا جو ہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تیسری بات جس پہ کچھ تجزیہ، کچھ خبر آپ کو دیں گے، وہ ہے انٹرنیشنل لیول کی، یعنی بالی ووڈ سے ہے۔ اور بالی ووڈ میں بھارتی اداکار جو ہیں انہوں نے اکشے کمار، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بالی ووڈ کے تقریباً تمام اداکار جو ہیں وہ نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف اکشے کمار کی جانب سے کیا گیا سشانت سنگھ کے معاملے میں، کیونکہ آج کل بھارت میں جو ایک بھارتی اداکار جنہوں نے سرفراز کا رول کیا تھا، وہ ان کی ڈیتھ کے بعد ان تمام معاملات پہ گہری بحث کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لاہور والے معاملے کی جانب آتے ہیں۔ لاہور والے معاملے کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو جتنی لاشیں لاہور میں مل رہی ہیں، اور یہ بڑی کثیر تعداد میں لاشیں مل رہی ہیں، ان سب کو نشئی کہہ کے پولیس اہلکار جو ہیں، پولیس افسران جو ہیں، وہ اپنی جان چھڑوا رہے ہیں، اور اس کو جناب داخل دفتر کر دیا جاتا ہے۔ 3 سے 5% لاشیں جو ہیں ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق وہ جناب عالی حوالے کی جاتی ہیں ورثاء کے، اور وہ بھی ان ورثاء کے حوالے کی جاتی ہیں جو خود پہنچتے ہیں، یعنی وہ تھانے پہنچ گئے، وہ جی مردہ خانے پہنچ گئے، ڈھونڈی انہوں نے اسپتال سے پتہ کیا، اور وہ جناب وہاں پہ پہنچے اور ان کو لاشیں ملتی ہیں۔ پھر باقی کیا کیا جاتا ہے؟ باقی یہ کیا جاتا ہے کہ مقررہ وقت تک جو ڈیڈ باڈی ہے وہ مردہ خانے میں رکھی جاتی ہے، پھر اس کا اخبار اشتہار دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو لاوارث لاشوں کا احاطہ جو ہے میانی صاحب وہاں پہ دفن کر دیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نشئی ہیں اور نشیوں کی لاشیں ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ اس کا تھوڑا سا کچھ اور بھی بتا دوں۔ ہمارے دوست ہیں لاہور کے جرنلسٹ ہیں بدر سعید، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرائم کی دنیا، اور اس میں انہوں نے ایک سٹوری اس حوالے سے لکھی ہے، اور وہ سٹوری ہے ایک ڈاکٹر کی جو اس لیے مزدوروں کو وہ اغوا کرواتے تھے تاکہ ان کے گردے بیچ سکیں، ان کے گردے نکالتے تھے، اور ان کے جسم کے تمام وہ اعضاء نکال لیتے تھے جو بک سکتے ہوں، اور جناب عالی وہ اعضاء نکال کے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہوتی تھی اس کو لاوارث قرار دے دیا، نشئی قرار دے دیا، اور وہ جو ہے وہ ڈیل کر کے اس کو کہیں ڈسپوز آف کروا دیا۔ تو یہ جو معاملہ ہمارے سامنے آیا تھا، ایک بار نہیں 2 بار وہ ڈاکٹر صاحب ضمانت پہ رہا ہوئے، اور پھر ان ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ چھاپا پڑا، اور وہ یہی کچھ کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 60-70 لاکھ روپے کا گردہ جو ہے وہ جو مشرق وسطیٰ خاص کر کے عرب ممالک جو ہیں ان کے جو شہزادے اور ان کے امیر شخصیات ہیں جن کے گردے کثرت میں نوشی اور دیگر ایسے جو ہیں جو ان کو عادات ہیں ان کی وجہ سے ان کے گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کو یہ گردے ہیں بیچے جاتے ہیں۔ تو بدر سعید نے بھی اس پہ ایک پوری اپنی ایک کہانی لکھی تھی، اور شاید وہ معاملہ اب پھر لاہور میں لوٹ آیا ہے، اور لاہور میں بڑی تعداد میں نامعلوم لاوارث لاشیں جو ہے وہ ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس میں اور کون کون سے نشئی ہیں،
بڑی کم تعداد ہے وہ جو نشے کی زیادتی کی وجہ سے موسم کی سختیوں کو جھیل نہیں پاتے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ہیں جی، بالکل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جتنی لاشیں ملتی ہیں وہ سب نشیوں کی ہیں، یہ کسی طور پہ بھی جو ہے جسٹیفائیبل نہیں ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ ٹریفک حادثات میں لوگ مرتے ہیں، ان کے پرس موبائل نکال لیے جاتے ہیں جی، ان کی جو ہے وہ ریکگنائز کرنا ہے یہ کہاں سے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ سے دیکھیں گے، اور وہ پھر آگے پیچھے پیسے کر دیے جاتے ہیں، موبائل ان کے آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں اور ان کو مردہ خانوں میں جناب رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر پولیس ٹارچر لاہور میں، کیونکہ پولیس لاہور کے بارے میں اور پنجاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی پنجاب پولیس اس کا لاہور، اس کا پنجاب، یعنی لاہور یا پنجاب کو پنجاب پولیس کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ تو پولیس ٹارچر میں بھی لوگ اکثر اوقات جو مارے جاتے ہیں، ہماری انویسٹیگیشن میں یہ معاملہ بھی سامنے آیا، ان کو بھی نامعلوم قرار دے کے، ان کو بھی نشیوں کی لاش قرار دے کے جناب عالی وہ معاملہ ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے۔ پھر تاوان اور اغوا، یعنی اغوا لوگ کیے جاتے ہیں دشمنی میں، اور تاوان کے لیے جو اغوا کیے جاتے ہیں ایسے لوگ جو اپنا آپ چھپانا چاہتے ہوں، جو یہ نہ ظاہر کرنا چاہتے ہوں کہ جناب عالی کیونکہ جس کو انہوں نے اغوا کیا تھا مغوی نے ان کو پہچان لیا تھا، تو اب مغوی جو ہے ان کا پورا پول کھول دے گا، تو وہ اس کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زنا کے ذریعے قتل، وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ پھر ایک اور اہم معاملہ ہے، وہ لوگ جو اس کام میں ملوث ہوتے ہیں پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی نامعلوم کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی نامعلوم ہے، اور بعد میں پولیس جو ہے وہ اپنی فائلوں میں نشئی لکھ کے اس کو بھی جناب آگے پیچھے کر دیتی ہے۔ پھر ایک اور کام جو بڑا اہم ہو گیا وہ یہ ہو گیا، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کچھ ڈیڈ باڈیوں کو اٹھا کے جناب عالی لین جو ہوتی ہے نا ٹرین کی پٹڑی، اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ٹرین جب اوپر سے گزرتی ہے تو وہ جی حادثہ بن جاتا ہے یا خودکشی بن جاتی ہے، تو وہ ڈیڈ باڈی بھی جناب لاوارث قرار دی جاتی ہے، اور لاوارث قرار دے کے اسے مردہ خانہ سے مخصوص ٹائم پورا ہونے کے اخبار اشتہار، اور پھر میانی صاحب وہی لاوارث لاشوں کا احاطہ جو ہے وہاں پہ جو ہے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ ہے نہر، نالے یا دریا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور قریبی کسی بندے کے ذمہ لگایا جاتا ہے آپ نے لاش ڈسپوز آف کرنی ہے، وہ 50,000 40,000 30,000 لے کے لاش کو ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھو گا لاہور کے قریبی علاقوں سے جناب بڑی بڑی لاشیں ہیں، اور آپ کو ندی نالوں میں سے لاشیں ملتی ہیں، تو وہ پھر جو مقامی لوگ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں یہ کون ہے، نامعلوم ہے، پھر اس کو جناب دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو جناب یہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو اس انداز میں ڈسپوز آف، یعنی دریا میں ڈال دیا، ان کو کسی نہر نالے میں ڈال دیا، اور وہ پھر جی ڈیڈ باڈی جہاں سے نکلی جیسے میں بتا رہا تھا۔ تو یہ دو طریقے بہت ہیں، آپ نے دیکھا آئے دن پتہ چلتا ہے جی ٹرین کے آگے کسی نے خودکشی کر لی، تو اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہوتی ہے، پولیس بچ جاتی ہے، پولیس کہتی ہے جی یہ نشئی تھا، مارا گیا جناب، نامعلوم لاش تھی، دفن ہو گئی، اور اس میں کون سی دشمنیاں جو ہے وہ نکالی جاتی ہیں، کیسے اپنے دشمن کو مار کے نامعلوم بنایا جاتا ہے۔ تو لاہور میں اب تقریباً جو ابتدائی ہماری انویسٹیگیشن ہے اور میڈیا رپورٹس بھی ہیں جو کہ مردہ خانوں میں جگہ نہیں رہ گئی لوگوں کو رکھنے کی، کیونکہ لاوارث لاشوں کے لیے پورا ایک پروسیس ہے ان کو دفنانے کے لیے۔ تو لاہور میں اس وقت یہ صورتحال ہے، ساتھ میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی کوئی بہتر نہیں ہے، اور پورے پنجاب میں ڈکیتیوں پہ ڈکیتیاں، چوریوں پہ چوریاں ہو رہی ہیں، بلکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ٹھیک ٹھاک یہ معاملہ گرم ہے چوری ڈکیتی والا، اور یہاں پہ G11 میں گزشتہ روز دن دہاڑے جناب لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح F11 میں گزشتہ شب میرے کولیگ جو ہیں ان کے گھر کے سامنے ایک شخص کو فائر مار کے اس سے بائک چھین کے لے گئے۔ اسی انداز میں ہماری ایک کولیگ تھی ہما ارسلان، وہ جناب راولپنڈی میں جا رہی تھی، ان سے پرس چھین لیا گیا۔ تو راولپنڈی اسلام آباد میں بہت ہی جڑواں شہروں میں قانون کی جو پابندی ہو رہی ہے، بہت ہی کرائم ریٹ بڑھ گیا، لیکن لاہور سب سے آگے ابھی جا رہا ہے، اور لاہور میں اگر دیکھیں تو ہر روز بڑی تعداد میں جناب اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ ایک واردات آپ کو بتاتا چلوں کہ اشرافیہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی ایک شخص ہیں، ان کے قریبی عزیز ہیں شاہریز خان کی گاڑی 20 دن پہلے گلبرگ سے جناب چوری ہوتی ہے، اور 20 دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک جناب وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی عزیز، مطلب یہ سمجھے
ایک گھریلو تعلق فیملی خاندان کا بندہ، اس کی جناب گاڑی چوری ہوئی ہے، کرولا جس کا نمبر ہے LEE 8666، وہ چوری ہوئی ہے جناب علی، اور اس کو ابھی تک جو ہے وہ نہیں برآمد کروایا جا سکا۔ تو آپ خود سوچ لیں عام لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور CCPO صاحب جو ہے وہ ڈسمس تو کر رہے ہیں پولیس والوں کو، اور وہ خود بھی کال کرتے ہیں، جب خود کال کرتے ہیں تو ان کو بھی ایسے ہی رسپانس ملتا ہے۔ ایک چوکی پہ اگر کوئی جائے تو اسے کہا جاتا ہے تھانے جائیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ لاہور میں چل رہا ہے۔ اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اس پہ ہم کسی روز پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے، آپ کے سامنے کچھ اور بھی تفصیلات لائیں گے۔ اب چلتے چلتے ہم نے بالی ووڈ کی سٹوری آپ کے سامنے ایک رکھی تھی کہ سشانت سنگھ راجپوت کے مرنے کے بعد جناب علی یہ معاملہ جو ہے ڈرگز کا سامنے آیا، اور پھر دیپیکا پاڈوکون جو ایک بڑی ایکٹریس ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا تعلق ہے، پھر انڈر ورلڈ کا نام لیا گیا، اور پھر کچھ اسی طرح کی چیزیں سامنے آتی گئی، اور ابھی تک بھارتی میڈیا اس پہ فوکس کیے ہوئے ہے اس تمام معاملے پہ، کیونکہ CBI اس میں انوالو ہو گئی، پھر جناب سیاسی پارٹیاں انوالو ہو گئی، اور پھر اس کی سشانت کی گرل فرینڈ اور اس کے ڈاکٹر، اور کافی لمبا چوڑا چلا۔ لیکن جو اس میں سے نیا پنڈورا باکس کھلا وہ یہ کھلا کہ انڈیا میں ایکٹر جو ہیں وہ منشیات استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹر اور ایکٹریسز استعمال کرتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب وہ بیچتے بھی ہیں، مطلب بیچنے سے مراد یہ ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں جو بیچتے ہیں۔ تو یہ ایک اکٹھا کرٹیل سا بنا ہوا ہے، مل کے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب ایک بھارت کے بڑے اداکار ہیں اکشے کمار، ان کا بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا تقریباً میجارٹی جو ہے بالی ووڈ میں اداکار مین سٹریم کے اور جو ایکٹریسز ہیں، اداکارائیں ہیں، وہ منشیات کا استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں یہ اداکاروں میں منشیات کے استعمال کوئی مطلب آپ یہ کہیں کہ کوئی انہونی بات نہیں۔ اب تو کیونکہ یہ ایک معاملہ اٹھا تو اب چیزیں آشکار لوگوں پہ ہو رہی ہیں، تو لوگ اس کو کوئی بہت بڑا معاملہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، آپ صرف بھارتی بالی ووڈ کو چھوڑیں، پاکستان میں آ جائیں، پاکستان میں آپ اس کو ٹی وی کو چھوڑیں، آپ فلم کو چھوڑیں، بلکہ آپ تھیٹر پہ آ جائیں تو تھیٹر میں پاکستان کے کئی اداکار جو ہیں وہ نشے کی کثرت کی وجہ سے جو ہے وہ فوت ہوئے، اور کئی ایسے تھے جنہوں نے قسم پرسی کی زندگی گزاری آخر میں جا کے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کمایا انہوں نے نشے پہ لگا دیا، شراب، چرس، گانجا، یہ بڑا عام ہے جو پاکستان میں تھیٹر کے اداکار ہیں۔ سب کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میجارٹی جو ہے ان کا، اور پھر کیونکہ ان کے تعلقات جن لوگوں سے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مطلب بدماش اور انڈر ورلڈ، اور لاہور کے جو انڈر ورلڈ ہے اس کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ نرگس کا معاملہ آپ نے دیکھا، دیگر معاملات آپ نے دیکھے، اور پھر وہ عظمیٰ خان والا بھی معاملہ ایک آپ کی نظر میں اگر ہو، تو یہ تمام ایکٹریسز اور ایکٹر جو ہیں یہ نشے کے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں، کیونکہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ٹائم بڑا آکورڈ ہوتا ہے، بڑا ٹائم انہیں جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے یہ چرس کا استعمال کرتے ہیں، پھر انہیں ذہنی سکون نہیں ملتا، پھر اس طرح کے مطلب ایک ضمیر کا بوجھ، کوئی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ نشے کی طرف آتے ہیں، اور کچھ اس وجہ سے آتے ہیں کہ جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ سشانت کو اس طرح فلمیں نہیں مل رہی تھی، جیسے اس کا کیریئر پہلے تھا، اس کو ڈپرائیو کیا جا رہا تھا، تو وہ جناب کچھ اس وجہ سے آتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ نشہ بڑا کامن ہے فلم انڈسٹری میں، تھیٹر انڈسٹری میں، اور کسی حد تک ڈرامہ انڈسٹری میں بھی۔ تو یہ تین چیزیں تھیں جن پہ ڈسکس کرنا تھا۔ کچھ اور آپ کے لیے خبریں ہیں سیاسی منظرنامے سے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔